سورہ قمر کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک شان ذکر کی ہے. فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے قرآن کو یاد کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے. ہم نے قرآن کو یاد کرنے کے لیے آسان کر دیا. تو کیا کوئی ہے یاد کرنے والا؟ پوچھ رہا ہے رب ذوالجلال، کوئی پھر یاد کرنے والا ہے؟ ہم نے قرآن کو یاد کرنے کے لیے آسان کر دیا، تو کیا کوئی ہے یاد کرنے والا؟ ذکر کا ایک مطلب یاد کرنا ہوتا ہے، اور ذکر کا ایک مطلب نصیحت بھی ہوتا ہے. تو اس آیت کا ایک مفہوم یہ بھی ہے، ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، تو کیا کوئی ہے نصیحت قبول کرنے والا جو اسے پڑھے سمجھے اور نصیحتیں قبول کر لے؟ حضرت مفتی سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمہ کے پاس ایک ہندو پنڈت آیا، ہندوؤں کا بڑا آیا پنڈت آیا، اور آ کر کہنے لگا مفتی نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمہ سے، مجھے قرآن کے 14 پارے حفظ ہیں. ہندوؤں کا پنڈت، آپ کو کتنا قرآن یاد ہے؟ تو حضرت مفتی نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمہ قرآن کی آیت پڑھتے ہیں اور پھر فرماتے ہیں، یہ تو قرآن کی شان ہے، تجھے اتنی اپنی وید اور رامائن بھی یاد نہیں ہوگی جتنی تجھے قرآن یاد ہے. کوئی اور کتاب دنیا کی اٹھا کے دیکھ لیں، دیگر آسمانی کتابوں کو دیکھ لیں، توریت ہے، زبور ہے، انجیل ہے، ان کے حافظ نہیں ملیں گے آپ کو. فقط قرآن ہے، ہر شہر میں 1 2 نہیں سینکڑوں حافظ ملیں گے، بلکہ اتنے حافظ ہیں بحمد اللہ تعالی، اتنے حافظ ہیں کہ مسجدیں کم ہیں، حفاظ زیادہ ہیں. بلکہ ایک مسجد میں اگر 3 فلورز ہیں تو تینوں پر تراویحیں ہوتی ہیں، پھر بھی حافظ بچ جاتے ہیں. اتنے حافظ ہیں، ایک گھر میں کئی حافظ ہیں. 2 سال پہلے کی بات ہے، میں شکارپور ختم قرآن کی محفل تھی، بیان کرنے کے لیے گیا. تو جن کا ختم قرآن تھا انہوں نے اپنے بارے میں بتانے لگے، کہنے لگے ہم 11 بہن بھائی ہیں، اور بحمد اللہ تعالیٰ 11 کے 11 حافظ قرآن ہیں، 11 کے 11 حافظ قرآن. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے قرآن کو یاد کرنے کے لیے آسان کر دیا. کوئی پیر ہے یاد کرنے والا؟ چھوٹے سے چھوٹا بچہ لے لیں، 5 سال کا، 6 سال کا، 8 سال کا، 8 سال 12 سال کے بچے کو، بہت زیادہ اب تو عام ہو گیا ہے، 12 سال کے بچے حافظ قرآن ہو جاتے ہیں، 12 سال کے بچے حافظ قرآن بن جاتے ہیں. تو یہ رب ذوالجلال جو ارشاد ہے اس کی صداقت پر دلیل ہے. ہم نے قرآن کو آسان کر دیا. اور پھر قرآن یاد کرنے والوں کی جو فضیلت ہے، ہم لوگ پوچھتے ہیں کوئی ولی کا پتہ بتا دو، کوئی اللہ کا ولی دکھا دو. اللہ کا ولی ہے کون؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا. حضور نے فرمایا ان للہ اہلین من الناس، بے شک لوگوں میں کچھ اللہ والے ہوتے ہیں. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ من ہم، وہ کون ہیں؟ حضور نے فرمایا اہل القرآن ہم اہل اللہ، جو قرآن والے ہیں وہ اللہ والے ہیں، جو قرآن والے ہیں وہ اللہ والے ہیں. یہ قرآن والوں کی شان، مقام اور مرتبہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ ایک حدیث کے اندر تو صراحت کے ساتھ ولی کا لفظ، اولیاء کا لفظ فرمایا. حضور نے فرمایا حملۃ القرآن اولیاء اللہ، جو قرآن کے حافظ ہیں وہ اللہ کے ولی ہیں. حملۃ القرآن اولیاء اللہ، قرآن کے حافظ اللہ کے ولی ہیں. یہیں پر بات ختم نہیں، پھر حضور نے آگے فرمایا من والاہم فقد والانی ومن عاداہم فقد عادانی. جس نے ان سے محبت کی انہوں نے مجھ سے محبت کی، جنہوں نے ان سے عداوت کی انہوں نے مجھ سے عداوت کی. یہ مقام اور یہ شان اور مرتبہ ہے. اور قرآن نے بھی ایک مقام فرمایا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. جو جاننے والے ہیں وہ اور جو نہیں جانتے وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اور اللہ تعالیٰ نے بھی اگر مسئلہ پیش آ جائے
کسی کو کوئی بات نہ معلوم ہو، جانتا نہ ہو، دینی اعتبار سے ہو، دنیاوی اعتبار سے ہو، کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو رب ذوالجلال بھی حکم دیتا ہے کہ قرآن والوں کے پاس چلے جاؤ۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، قرآن والوں سے جا کے پوچھ لو اگر تمہیں کوئی بات پتہ نہ ہو۔ قرآن والوں سے جا کر یہ نہیں کہا کہ جس نے یہاں سے پڑھا ہو اس سے پوچھنا، جس نے فلاں ڈگری لی ہو، جس نے باہر سے پڑھا اس سے پوچھ کر آنا، جس نے اتنی بڑی ادارے سے پڑھا اس سے پوچھ کر آنا، نہیں فرمایا۔ فرمایا قرآن والوں سے جا کر پوچھ لینا اگر نہیں جانتے تو۔ یہ کیوں فرمایا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکرموا حملۃ القرآن فمن اکرمہم اکرمنی، قرآن والوں کی عزت کیا کرو کیونکہ جو قرآن والوں کی عزت کرتا ہے گویا کہ میری عزت کرتا ہے۔ یہ قرآن کا مقام اور مرتبہ ہے، یہ شان ہے قرآن کی۔ چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں، یہ تو احادیث طیبہ ہیں بے شمار۔ آپ مہنگے سے مہنگا کپڑا پہن لیں، بہت مہنگا 10,000 روپے کا سوٹ لے لیں، عید کے سوٹ بھی بعض کے سل گئے ہوں گے، بعض کے سل رہے ہوں گے، لے بھی لیے ہوں گے آپ نے، کتنا ہی اچھا اس پہ ڈیزائن بنوا لیں، لیکن اپنے سوٹ کو خریدنے کے بعد کوئی اس کو چومتا نہیں ہے، چاہے کتنا ہی مہنگا کپڑا کیوں نہ ہو، چومے گا کوئی نہیں۔ ہزاروں روپے کا کپڑا ہے، سلائی ہے، ڈیزائن ہے، سب کچھ ہے، چاہیں تو اس کو اوپر سونے کے بٹن لگا لیں، چومے گا کوئی نہیں۔ لیکن ایک وہ کپڑا ہوتا ہے جس کے اندر قرآن رکھا جاتا ہے، ہزاروں روپے کا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا کہ وہ 10,000 کا ہو، وہ ہلکا سا کپڑا ہوتا ہے، بہت ہلکا کپڑا ہوتا ہے، بلکہ بعض اوقات تو کپڑا ایسا ہوتا ہے جو پہننے میں استعمال نہیں ہو سکتا، اتنا باریک کپڑا ہوتا ہے، اور اس کا زلدان بنایا جاتا ہے، اس کے اندر قرآن رکھا جاتا ہے۔ جب قرآن اٹھاتے ہیں قرآن بعد میں چوما جاتا ہے، پہلے اس کپڑے کو چوما جاتا ہے، کیونکہ قرآن کی جس سے نسبت ہو جائے وہ چیز بھی عظمت والی بن جاتی ہے، چیز بھی۔ تو وہ جو کپڑا ہے جس میں قرآن رکھا جاتا ہے، کتنے عرصے تک کپڑے میں قرآن رہتا ہے؟ اس میں 5 سال، 6 سال، 8 سال، 9 سال، اس کے بعد وہ کپڑا تبدیل کیا جاتا ہے، نیا زلدان بنتا ہے، اس میں ڈالا جاتا ہے۔ تو جس کپڑے کے اندر 9 سال تک قرآن رہے، اس کپڑے کی شان، اس کی تعظیم، اس کا مرتبہ یہ ہے کہ اس کو جب بھی اٹھاتے ہیں چومتے ہیں تو وہ سینہ جس کے اندر 5-6 سال نہیں پوری زندگی قرآن ہوتا ہے، اس سینے کی عظمتوں کا کیا عالم ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا مات حامل القرآن اوحى اللہ الی الارض ان لا تأکلی لحمہ، حضور نے فرمایا جب حافظ قرآن کا انتقال ہوتا ہے یا عالم دین کا انتقال ہوتا ہے تو رب ذوالجلال زمین کو حکم دیتا ہے کہ اس کے جسم کو مت کھانا۔ پھر زمین ایک جواب دیتی ہے، قالت، زمین کے الہی کیف آکل لحمہ وکلامک فی جوفہ، اے اللہ میں کیسے اس کے جسم کو کھاؤں گی، اس کے سینے میں تو نے قرآن رکھ دیا ہے، اس کے سینے میں نے قرآن رکھ دیا ہے۔ یہ مقام، یہ شان اور یہ مرتبہ ہے، اور صرف یہ قرآن پڑھنے والوں کا نہیں، جو اپنے بچوں کو قرآن حفظ کراتے ہیں، قرآن یاد کراتے ہیں، ان کا مقام بڑا بلند و بالا ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حفظ القرآن وعمل بما فیہ البس اللہ والدیہ تاجا یوم القیامت ضوءہ احسن من ضوء الشمس، حضور نے فرمایا جو قرآن حفظ کرتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، قرآن کے حلال کو حلال سمجھتا ہے، قرآن کے حرام کو حرام سمجھتا ہے، رب ذوالجلال قیامت کے دن ایسے حافظوں کو بلائے گا، ان کے والدین کو بلائے گا، اور ان کے والدین کے سروں پر سونے کا تاج سجائے گا جس کی روشنی کے آگے سورج کی روشنی ہلکی پڑ جائے گی، جس کے آگے سورج کی روشنی ہلکی پڑ جائے گی۔ یہ حفاظ کرام کی شان ہے، تو علماء کرام کا مقام تو پھر بہت بلند و بالا ہے، اتنا بلند ہے کہ عالم تو عالم ہے، جب طالب علم نکلتا ہے علم دین سیکھنے کے لیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرشتے اس کے راستے میں اپنے پر بچھا دیتے ہیں، فرشتے پر بچھاتے ہیں۔ یہ ابھی ابتدا ہو رہی ہے، بنا نہیں ہے عالم، اور جب بن جاتا ہے پھر کیا مقام ہے؟ پھر مقام یہ ہے کہ عالم کو جو محبت کی نظر سے بھی دیکھتا ہے، اس ایک محبت کی نظر کے صدقے میں اللہ تعالیٰ فرشتہ پیدا کرتا ہے، جو فرشتہ اس دیکھنے والے کی مغفرت کی مرتے دم تک دعا کرتا رہتا ہے، اور ایک روایت کے مطابق قیامت تک دعا کرتا رہتا ہے۔ یہ مقام اور یہ مرتبہ اور یہ شان ہے۔ ایک اور
مثال لے لیں، ہمارے معاشرے کے اندر ایک ریت ہے، روایت ہے کہ بچہ باپ کے آگے کھڑا نہیں ہوتا، بیٹا والد سے آگے کھڑا نہیں چل سکتا، پیچھے چلتا ہے، کچھ پیچھے چلتا ہے۔ اگر ساتھ بھی چل رہے ہوں گے تو پہلے باپ کا قدم اٹھے گا، پھر بیٹے کا قدم اٹھے گا۔ یہ ادب ہے نا، یہ احترام ہے، اور ہمارے سندھ میں تو یہ بہت ہی زیادہ ادب اور احترام ہے، جب کہ ملتے بھی ہیں بڑے سے تو جھک کے ملتے ہیں۔ ایک ٹریڈیشن ہے، ایک روایت ہے، ایک ثقافت ہے۔ لیکن کتنا ہی بڑا باپ ہو، دادا ہو، پردادا ہو، جھک جھک کے بھلے ملتا ہو، لیکن جب قرآن سنانے کے لیے بچہ حافظ بن جاتا ہے، باپ بھی پیچھے کھڑا ہوتا ہے، دادا بھی پیچھے کھڑا ہوتا ہے، پوتا بھی، سب پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، جتنے رشتہ دار ہیں سب پیچھے کھڑے ہوں گے۔ جو حافظ قرآن 12، 13، 15 سال کا بچہ ہے، جسے اللہ نے قرآن سنانے کی طاقت دی ہے، قرآن سنا سکتا ہے، وہ آگے کھڑا ہوگا۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ نافرمان ہے۔ ہر کوئی باپ کو دیکھ کر بولتا ہے کتنا خوش قسمت باپ ہے، بیٹا آگے کھڑا ہے، باپ پیچھے کھڑا ہے۔ تو یہ مقام وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو یاد کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی ہے جو قرآن کو یاد کرے؟ ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی ہے جو نصیحت قبول کرے؟ یہ تو مقام اور مرتبہ ہے نا جو قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ نے سنا، لیکن ایک وہ مرتبہ ہے، ایک وہ مقام ہے جو حافظوں کو اور عالموں کو ہم دیتے ہیں۔ یہ تو قرآن نے دیا ہے مرتبہ، یہ سرکار نے دیا ہے مرتبہ، جس کو سن کے آپ نے سبحان اللہ کہا، ماشاء اللہ کہا، دل باغ باغ ہوا۔ اور جن کے بچے حافظ بن رہے ہیں یا عالم بن رہے ہیں یا بن چکے ہیں یا قرآن ناظرہ پڑھتے ہیں تو وہ دل میں خوش ہو رہے ہوں گے۔ لیکن ایک مقام وہ بھی ہے جو ہم دیتے ہیں۔ وہ مقام کیا ہے؟ وہ مقام یہ ہے جس انسان کی کہیں نہیں چلتی، نہ گھر میں چلتی ہے، نہ دکان پہ چلتی ہے، نہ آفس میں چلتی ہے، اس کی مسجد کے امام پہ چلتی ہے، اس کی مسجد کے امام پہ چلتی ہے۔ کیا چلتی ہے؟ اس طرح چلتی ہے اس کی مسجد کے امام پر کہ نماز سے فارغ ہوئے، امام صاحب بڑی تیز تیز تلاوت کیا آج آپ نے، جلدی تھی کیا؟ کسی دن دیر ہو گئی؟ امام صاحب بڑی آرام سے تلاوت کر رہے تھے، خیریت تو ہے؟ جو مسجد کے اندر خادمین ہیں مسجد کے، ان پر چلتی ہے۔ یوں ہاتھ لگائیں گے دیوار پر، کھڑکی پر، محراب پر، جالیوں پر، حافظ صاحب ڈسٹنگ نہیں کی تھی آج، کتنی ڈسٹ ہے، کتنی مٹی ہے۔ یہ صرف حافظ قرآن کی اور خادم مسجد کی ذمہ داری تو نہیں ہے، گھر تو اللہ کا ہے، فرض تو سب پر ہے اس کی خدمت کرنا۔ بلکہ علماء نے لکھا جو مسجد میں جھاڑو لگاتا ہے، تو جھاڑو مسجد کے لگانے کے بعد مسجد کی مٹی اگر کسی کے بدن پر لگ جائے، جہاں جہاں مسجد کی مٹی لگے گی وہاں جہنم کی آگ نہیں لگے گی، وہاں جہنم کی آگ نہیں لگے گی۔ اور ہم پکڑ کے امام کو کہہ رہے ہوتے ہیں امام صاحب کپڑے آپ نے بڑے عجیب پہنے ہیں، یہ کس رنگ کے کپڑے پہن لیے، اتنے ٹائٹ، اتنا ڈیزائن کپڑوں کے اوپر۔ امام صاحب یعنی امام مسجد کا جو ہو وہ فقیر بن کے مسجد میں آئے اور فقیر بن کے آپ کی سن کے چلا جائے، جس کو 6 کلمے بھی یاد نہیں ہوتے، وہ عالم حافظ اور مفتی کے اوپر بات کر رہا ہوتا ہے کہ یہ نہیں یہ ہے، یہ نہیں یہ ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے۔ اور پھر چلیں بعض تو وہ ہوتے ہیں جو منہ پر بول دیتے ہیں ائمہ کے، اور بعض وہ ہیں جو نماز کے بعد فارغ ہو کے مسجد کے بعد 3 4 مل کے پھر بیٹھ کے اس میں چیما گوئیاں کرتے ہیں، غیبتیں کرتے ہیں۔ میں آپ کو سچ بتاؤں، یہ مصلی امامت جو ہے ہر کسی کو رب ذوالجلال عطا نہیں فرماتا۔ جو منظور نظر ہوتے ہیں، جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو راضی ہوتے ہیں، میں اور آپ، میرے گھر میں، آپ کے گھر میں میری اجازت کے بغیر کوئی داخل نہیں ہو سکتا، میرے گھر کی کسی چیز کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا جب تک میں راضی نہ ہوں۔ تو یہ اس رب کا گھر ہے، جب تک وہ رب راضی نہ ہو گھر میں کوئی نہیں آ سکتا۔ تو جب گھر میں کوئی نہیں آ سکتا تو اس رب کے گھر کے اندر جو چیف گیسٹ کی جگہ ہے اس مقام پہ کیسے کوئی کھڑا ہو سکتا ہے اس کی رضا کے بغیر؟ تو جس کو رب نے یہاں کھڑا کیا ہے اس کے پیچھے تو نیت کرنے کا طریقہ بھی تو یہی بتایا ہے اسلام نے، بس چپ ہو کے کھڑے ہو جاؤ پیچھے اس امام کے، بس پیچھے اس امام کے۔ امام نے غلطی کی تو سب کی غلطی ہوگی، امام نے صحیح نماز پڑھی تو سب کی صحیح نماز ہوگی، لیکن ہم نے اس پیچھے اس امام کا مطلب سمجھا ہاتھ دھو کے پیچھے اس امام کے، بس اب پکڑ لو امام کو، امام کو پکڑ لو، ایسا ہی ہے۔ اور اس کے جو ثمرات ظاہر ہو رہے ہیں
اس کے جو نتائج نکل کے آ رہے ہیں اتنے سنگین ہیں کہ آنے والے وقتوں میں آپ دیکھیے گا لوگ اپنے بچوں کو دین سے دور کر رہے ہیں، نہیں پڑھنے کے لیے بھیجتے لوگ اپنے بچوں کو دین۔ ہر ایک کی پریورٹی یہ ہوتی ہے کہ اپنے بچوں کو اعلیٰ دنیاوی ادارے میں پڑھا دیں، دین پڑھنے کے لیے اپنے بچوں کو لوگ نہیں بھیجتے۔ کیا سوچ کے نہیں بھیجتے؟ یہ سوچ کے نہیں بھیجتے کہ ان کا تو معاشرے میں کوئی لیول ہی نہیں ہوگا، کوئی مقام ہی نہیں ہوگا، کوئی مرتبہ ہی نہیں ہوگا، جو چاہے گا کھڑا ہو کے سنا دے گا۔ جبکہ مصلی امامت کا مقام مرتبہ یہ ہے، جو شہر کا چیف جسٹس ہوتا ہے، جو شہر کا چیف جسٹس ہوتا ہے، اسے حق ہوتا ہے کہ وہ جمعے کی نماز کی امامت کرے۔ امام کا مرتبہ یہ ہوتا ہے، شریعت نے، اسلام نے یہ مقام دیا ہے۔ لیکن ہم نے جو مقام دیا ہے، اسلام نے تو یہ مقام دیا کہ اللہ نے ان کو اپنا ولی کہا، اور ہم نے انہیں معاشرے کا سب سے گرا ہوا اور جن کی بالکل نہ سنی جائے وہ طبقہ سمجھ لیا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے حال پہ رحم و کرم فرمائے۔ اللہ تعالی اہل اسلام، اہل دین والوں سے ہمارے دلوں میں محبتیں پیدا فرمائے۔ یہ حالت ہے، میں آپ کو بتاؤں، اگر یہ علماء اور حفاظ نہ ہوں، 1 منٹ کے لیے نہیں ہوتے نا مسجد میں، اور ٹائم ہو جائے، آپ کی نماز کا ٹائم 8:30 بجے ہے اور 8:31 ہو جائیں اور امام مسجد میں نہ آئے تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، امام صاحب کہاں چلے گئے۔ اور اگر کوئی دن ایسا آیا کہ خدا نخواستہ کسی مسجد میں کوئی امام ہی نہ ہوا تو جب یہ ہیں تو ان کی قدر کر لے، اور اہل علم اٹھا لیے جائیں گے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے، علم اٹھا لیا جائے گا، اہل علم چلے جائیں گے، اور ایسا ہو رہا ہے۔ آہستہ آہستہ علماء کرام رخصت ہو رہے ہیں، اور اب علم سیکھنے کے لیے لوگ آگے نہیں آ رہے۔ ایک وقت تھا لوگ اپنے بچوں کو، ایک بادشاہ نے اپنے بیٹے کے لیے رشتہ طلب کیا، اور اس نے اپنے شہر میں اعلان کیا جس گھر میں حافظہ بچی ہے اس سے اپنے بیٹے کا نکاح کروں گا۔ اور اس نے اعلان کیا کہ جو بچی حافظہ ہو اس گھر کی کھڑکی میں چراغ جلا دیا جائے، تو پتہ چل جائے گا کہ کس گھر میں حافظہ ہے، ہم اگلے دن جا کے دیکھ لیں گے اور رشتہ طے کر دیا جائے گا۔ اب رات کا وقت آیا، بادشاہ گھر سے نکلا تو شہر میں دیکھا ہر گھر کی کھڑکی میں چراغ جل رہا تھا، اتنا لوگ سیکھتے تھے۔ بادشاہ بڑا حیران ہوا، اس نے کہا اتنی بچیاں حافظ، بچے نہیں، لڑکے نہیں، لڑکیاں اتنی حافظہ۔ پھر اس نے کہا چلیں وہ بچیاں جو قرآن کی حافظہ ہونے کے ساتھ ساتھ موطا امام مالک کی بھی حافظہ ہوں، حدیث شریف کی کتاب ہے، امام مالک کی کتاب ہے، جو موطا امام مالک کی بھی حافظہ ہوں وہ بس اپنے گھر کے باہر چراغ جلائیں، اس کے علاوہ باقی اپنے چراغ بند کر دیں۔ اعلان ہوا، اگلی رات جب وہ پھر نکلا تو دیکھا آدھے سے زیادہ شہر کے اب بھی چراغ جل رہے تھے۔ اتنا علم لوگ سیکھا کرتے تھے۔ اب کون ہے جو اپنی بچیوں کو عالمہ بناتا ہے؟ کون ہے جو اپنے بچوں کو عالم بناتا ہے؟ میرے پاس ایک بھائی آئے اور مختلف باتیں علماء کرام کے بارے میں کہنے لگے کہ عالم تو نہ جانے 70 کلو ان کا ویٹ ہوتا ہے، 125 بائک ہوگی، 40,000 روپے والا، 50,000 روپے والا موبائل ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا، یہ ہوگا، بڑی باتیں کرنے لگے نا۔ تو میں نے کہا پھر ایک کام کرتے ہیں، جب اتنی ساری نعمتیں عالم کے پاس ہوتی ہیں اور آپ گنوا رہے ہیں، وہ بطور طنز کے رہے تھے، میں نے کہا اگر اتنی ساری چیزیں کسی عالم کے پاس ہوتی ہیں تو ایک کام کریں، مجھے اپنا بیٹا دیں، یہاں میں جا کے مدرسے میں اس کا داخلہ کرا کے لاتا ہوں اور اس کو بھی عالم بناتے ہیں۔ کہنے لگے نہیں پہلے اسکول تو پڑھ لے۔ ویسے اعتراض کرنے کے لیے سب سے پہلے علماء کی ذات ملتی ہے، اور اگر کہا جائے نا کہ اگر اتنا ہی پیسہ نظر آتا ہے اس شعبے کے اندر، اتنا ہی پیسہ نظر آتا ہے تو اپنے بچے کو عالم بنا کے دیکھو، تو سب چپ ہو جائیں گے۔ کل میں ایک جگہ مسجد میں ختم قرآن کی محفل میں گیا، امام صاحب کی تنخواہ صرف 6,000 روپے تھی، صرف 6,000 روپے امام کی تنخواہ ہے، شادی شدہ ہیں، 2 بچے ہیں ان کے۔ کون ہے جو، یہ تو دکان پہ کام کرنے والے لڑکے کی بھی تنخواہ نہیں ہوتی، اور اس پر تلوار کتنی لٹکی ہوتی ہے کہ اگر 1 منٹ بھی لیٹ ہو جائے تو پوری مسجد چیختی ہے۔ اور امام کی ذمہ دار اس کے فرائض میں یہ بھی شامل ہے کہ پوری مسجد کو خوش کرے۔ اگر کوئی ایک بھی خوش نہ ہو مسجد کے مقتدیوں میں سے، تو میں نے خود لٹرلی دیکھا ہے لوگوں کو مسجد سے یہ کہتے ہوئے نکل کر، مسجد سے نماز پڑھتے ہیں، کہتے ہیں آج چند دن کا مہمان ہے یہ امام، فارغ کروا دوں گا اس کو مسجد سے۔ تم کون ہوتے ہو فارغ کرانے والے مسجد سے امام کو؟ جس کو رب نے یہ مصلی دیا ہے، تم کون ہو جو نماز پڑھ کے یہ کہہ رہے ہو اس امام کو مسجد سے نکلوا دوں گا میں؟ کیا حیثیت ہے، کیا کوالیفیکیشن ہے آپ کی کہ نکلوا رہے ہیں آپ مسجد سے امام کو؟
کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی مقام نہیں ہے۔ اگر امام کا بغض دل کے اندر موجود ہے، جتنے سجدے کر لو اللہ نماز قبول نہیں فرماتا، اللہ نماز ہی قبول نہیں فرماتا، کیونکہ پیچھے اس امام کو کہہ دیا تو امام کی غلطی اب آپ کی غلطی، امام کی درستگی آپ کی درستگی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن والوں کی محبت عطا فرمائے، علماء کرام کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے۔ وآخر الدعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔